بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم احادیث کی مزید اصطلاحات سیکھیں گے اور اس کے جو بنیادی علوم ہے اس کے متعلق سیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ضعیف کیا ہے۔ کمزور احادیث کو علم حدیث کی اصطلاح میں حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ اور کمزور سے مراد کون سی حدیث ہے؟ جس کی روایت جو ہے وہ مستند نہ ہو، یعنی کہ راوی یا تو مستند نہ ہو یا اس کی چین جو ہے راویوں کی وہ بروکن ہو، اس میں جو ہے وہ تسلسل نہ ہو، تو ایسی احادیث کو ہم ضعیف کہتے ہیں۔ جبکہ درست سند کی احادیث کو صحیح اور حسن کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی محدثین حدیث کی قسمیں بیان کی ہیں جن کو آگے ہم دیکھیں گے۔ اس قدر تفصیلی چھان بین کے بعد حدیث کی سند کی تحقیق کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی سند درست ہے، اس کے تمام راوی قابل اعتبار ہیں اور اس سند کی زنجیر میں کوئی کڑی غائب نہیں، یعنی کہ جو چین ہے اس میں وہ بروکن نہیں ہے، کہیں کوئی راوی جو ہے وہ مسنگ نہیں ہے کہ ایک راوی جو ہے ایک نیریٹر کا دوسرے نیریٹر کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تاہم یہ ایک فطری سی بات ہے کہ کوئی انسان خواہ کتنا ہی قابل اعتبار کیوں نہ ہو، بسا اوقات کسی بات کو سمجھنے اور بیان کرنے میں غلطی کر سکتا ہے، اس سے غلط فہمی بھی لاحق ہو سکتی ہے، وہ بات کو یا اس کے کچھ حصے کو بھول بھی سکتا ہے، اس سے بیان کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی غلطیوں سے کسی بڑی شخصیت کے علم و فضل اور جلالت شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ اس قسم کی خطائیں ہر انسان کا خاصہ ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص تو بات مکمل طور پر بیان کر دی ہو، لیکن دوسرا اس سے سمجھنے میں اور آگے منتقل کرنے میں غلطی کر دے۔ سند جتنی طویل ہوتی جائے گی اور حدیث کی کتاب مرتب کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زنجیر کی کڑیاں بڑھتی جائیں گی، تو اس قسم کی غلطیوں کا امکان بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین ان احادیث کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جن کی سند مختصر ہو، بشرطے کہ وہ ریلائبل راویوں کے ذریعے منتقل ہوئی ہو۔ عام طور پر احادیث کی سند میں 3 سے لے کر 9 افراد تک موجود ہوتے ہیں۔ 3 راویوں والی احادیث کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ موطا امام مالک میں بہت سی ایسی احادیث ہیں کیونکہ امام مالک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانے کا فاصلہ زیادہ طویل نہ تھا۔ موطا میں بعض احادیث میں تو صرف 2 راوی ہیں۔ ایسی بعض احادیث بخاری میں بھی موجود ہیں۔ امام بخاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 200 سال کا فرق ہے، چنانچہ انہیں 3 کڑیوں والی احادیث بہت کم مل سکی ہیں۔ یہی وہ احادیث ہیں جن کے راویوں نے طویل عمریں پائی ہوں گی۔ درایت کے اصول۔ سند کی درستگی کے باوجود ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم راوی کو جن معلومات کی بنیاد پر پرکھ رہے ہیں وہ بھی بہرحال انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہیں اور ان میں بھی غلطی کا امکان موجود ہے۔ عین ممکن ہے کہ فن رجال کے کسی امام نے ایک صاحب کو ثقہ قابل اعتماد قرار دیا ہو، لیکن وہ اپنی اصل زندگی میں انتہائی گمراہ کن آدمی ہو۔ ممکن ہے کہ اس نے اپنی ہوشیاری سے اپنی گمراہیوں اور کردار کی کمزوریوں پر پردہ ڈال رکھا ہو۔ انہی مسائل کی وجہ سے علماء حدیث نے درایت کے اصول بھی وضع کیے ہیں۔ درایت کا معنی یہ ہے کہ سند کی درستگی کے باوجود حدیث کے متن یعنی اصل الفاظ کو بھی پرکھا جائے۔ ان تمام فلٹر سے گزر کر جو حدیث ہم تک پہنچے گی، اس کے بارے میں ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ اس ذریعے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے افعال کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ قابل اطمینان حد تک درست ہیں اور ان میں درمیان کے واسطوں میں کوئی غلطی یا فراڈ نہیں ہوا ہے۔ ہم جدید ریسرچ کی زبان میں کہہ سکتے ہیں حدیث مثلاً 1% ایرر مارجن یا 99% کانفیڈنس لیول کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے۔ حدیث کی چھان بین اور تدوین پر جدید ذہن کے سوالات۔ جرح و تعدیل کا فن بھی تو محض لوگوں کے آ رہے ہیں، اس پہ انحصار کیسے؟ جرح و تعدیل کے ماہرین حدیث کے راویوں کو قابل اعتماد یا ناقابل اعتماد قرار دینے کا جو کام کیا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے محض اٹکل پچو سے کسی راوی کو ثقہ اور کسی کو غیر ثقہ قرار دے دیا ہو، اس کے لیے انہوں نے غیر معمولی محنت سے کام کیا ہے۔ یہ ماہرین ان راویوں کے شہروں کا سفر کیا کرتے تھے اور وہاں کے لوگوں سے ان کے حالات اور عمومی شہرت کے بارے میں معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایسا اس وقت کیا جب نقل و حمل کے ذرائع بھی ترقی یافتہ نہ تھے۔ جرح و تعدیل کے ماہرین کا خاص طریقہ یہ تھا کہ ہر راوی کی عجیب و غریب باتوں کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ اسے ہم ایک مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ ایک صحابی سے 20 تابعین عموماً حدیث روایت کرتے ہیں۔ ان صحابی سے ایک حدیث روایت ہوئی ہے۔ جرح و تعدیل کا ماہر یہ دیکھے گا کہ اس حدیث کو ان 20 تابعین میں سے کس کس نے روایت کیا ہے اور ہر ایک کے الفاظ کیا ہیں۔ فرض کیجیے کہ اس حدیث کو 20 میں سے 10 تابعین نے روایت کیا،
ان 10 میں 9 نے حدیث کو ایک جیسے الفاظ و معنی کے ساتھ روایت کیا، جبکہ ایک تابعی نے مختلف الفاظ سے روایت کیا۔ یہ الفاظ اتنے مختلف ہیں کہ اس سے حدیث کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ انسانوں کے ہاں غلطی یا بھول چوک سے کبھی کبھار ایسا فرق واقع ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر جرح و تعدیل کا ماہر اس راوی کے نام کے آگے، اس راوی کے نام کے گرد ایک سرخ دائرہ لگا لے گا۔ اب اس راوی کی روایت کردہ دیگر احادیث کا موازنہ اس کے ہم اثر دیگر تابعین کی روایت سے کرے گا۔ اگر اکثر حدیث میں ایسا ہی فرق پایا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس راوی کے ہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ اس صورت میں اس راوی سے متعلق شک مزید پختہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس راوی کے حالات کی مزید تفتیش کی جائے گی۔ فرض کیجئے کہ مزید تحقیقات سے واضح ہوتا ہے کہ اس راوی کے 15 شاگرد ہیں، ان میں سے 13 تو اس راوی سے جو احادیث روایت کرتے ہیں وہ دوسرے ثقہ راویوں کی بیان کردہ احادیث سے مطابقت رکھتے ہیں، مگر 2 شاگرد ایسے ہیں جن کی بیان کردہ احادیث میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ اب تفتیش کے دائرے میں ان 2 شاگردوں کو شامل کر لیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ سلسلہ ان شاگردوں کے شاگردوں تک جا پہنچے گا اور یہ واضح ہوتا چلا جائے گا کہ غلطی یا فراڈ کا منبع کون ہے۔ اس تفتیش سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی راوی محض غلطیاں ہی کرتا ہے یا پھر وہ جان بوجھ کر احادیث میں ملاوٹ کرتا ہے۔ اس سبق میں ہم تیسر مصطلح حدیث میں بیان کردہ تعریفات کے علاوہ کچھ اضافی تعریفات بھی پیش کر رہے ہیں جو مصنف نے اس اصل کتاب میں درج نہیں کی ہیں۔ علم المصطلح وہ علم جس کے اصولوں اور قواعد و ضوابط کی بنیاد پر کسی حدیث کو قبول یا مسترد کرنے کے لیے اس کی سند اور متن کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اس کا ٹاپک حدیث کی سند و متن کا تجزیہ کرنا ہے تاکہ حدیث کو قبول یا مسترد کیا جا سکے، اور اس کا پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ مقصد علم المصطلح کا مقصد صحیح اور کمزور احادیث کی پہچان کرنا ہے۔ حدیث کے لغوی معنی نئی بات ہے، اس کی جمع احادیث ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی قول، آپ کے کسی فعل، آپ کی عطا کردہ اجازت یا کسی کیفیت کو بیان کرنے کا نام حدیث ہے۔ روایت حدیث کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی اور سے حدیث سنے پھر اسے آگے دوسرے افراد کو منتقل کرے۔ روایت زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری بھی۔ خبر اس کا لغوی مفہوم تو کسی واقعے کو بیان کرنا ہے۔ اصطلاحی طور پر اس سے 3 مفہوم یا مفاہیم مراد لیے گئے ہیں، 3 اس کے میننگز ہیں۔ خبر اور حدیث ہم معنی لفظ ہیں، یعنی کہ ایک تو اس کا جو معنی لیے گئے ہیں خبر کے وہی کہ خبر کا ہی حدیث کا ایک ہی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حدیث وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، اور خبر وہ ہے جو کسی اور سے منسوب ہو۔ اور خبر اور حدیث کی نسبت زیادہ عمومی نوعیت کی چیز ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر لوگوں کی خبریں بھی شامل ہیں، یعنی ہر حدیث خبر ہے لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہے۔ اثر وہ خبریں جو صحابہ اور تابعین سے منسوب ہوں ان کو ہم اثر کہتے ہیں۔ اسناد کے 2 معنی، حدیث کی کڑیوں کو شمار کرنا کہ اس میں کتنی راوی ہیں، اور کسی حدیث کے متن کو آگے پہنچانے والے افراد کی زنجیر جو اس کی چین ہے اس کو بھی ہم اسناد کہتے ہیں۔ یہ مفہوم سند کے مترادف ہے۔ اور سند اس کا لغوی معنی ہے قابل اعتماد ہونا۔ سند کے ذریعے کسی حدیث کا مستند ہونا معلوم کیا جاتا ہے اور اس پہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں یہ کسی حدیث کے متن کو آگے پہنچانے والے افراد کی زنجیر کا نام ہے۔ متن اس کا لغوی معنی ہے سخت اور زمین سے اٹھا ہوا۔ اصطلاحی مفہوم میں یہ حدیث کا وہ حصہ ہوتا ہے جس پر آ کر سند ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جہاں پر اصل مضمون ہوتا ہے اس کو ہم متن کہتے ہیں۔ علم حدیث میں کسی بھی حدیث کے 2 حصے مانے جاتے ہیں، ایک حصہ اس کی سند اور دوسرا متن، یعنی کہ ایک تو اس کی جو نیریٹرز کی چین ہے وہ، اور دوسرا اس کے مضمون، بنیادی مضمون جو ہے۔ سند سے مراد وہ حصہ ہوتا ہے جس میں حدیث کی کتاب کو ترتیب دینے والے امام حدیث کمپائلر سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام راویوں کی مکمل یا نامکمل زنجیر، چین آف نیریٹرز کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اور متن حدیث کا اصل حصہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کوئی ارشاد، آپ کا کوئی عمل یا آپ سے متعلق کوئی حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ مسند یعنی کہ نون پہ زبر ہے۔ لغوی مفہوم میں اس چیز کو مسند کہتے ہیں جس کی طرف کوئی چیز یا بات منسوب کی گئی ہو۔ احادیث کی وہ کتاب جس میں احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کی ترتیب سے اکٹھا کیا گیا ہو، اور وہ حدیث جس کی سند ملی ہوئی ہو، یہ سند کا مترادف بھی ہے۔ اور مسند وہ شخص جو اپنی سند کے ساتھ حدیث روایت کرتا ہو، مسند کہلاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے خود اس حدیث کا علم ہے یا کسی اور شخص سے روایت کر رہا ہے۔ اور محدث وہ شخص جو علم حدیث کی روایت اور درایت کا ماہر ہو۔ حافظ اکثر محدثین کے نزدیک حافظ اور محدث ہم معنی الفاظ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حافظ کا درجہ محدث سے بلند ہے کیونکہ اس کا علم اپنے طبقے کی دیگر افراد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ حاکم بعض اہل علم کی رائے کے مطابق حاکم ایسا محدث ہوتا ہے جو تمام احادیث کا علم حاصل کر لے سوائے اس کے کہ کوئی چھوٹی موٹی بات رہ جائے۔ راوی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی سے سن کر حدیث کو آگے بیان کرتا ہے۔ شیخ کوئی راوی جس استاد سے حدیث کو حاصل کرتا ہے اس استاذ کو شیخ کہا جاتا ہے، اور استاد کے استاد کو شیخ الشیخ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بخاری کی حدیث دیکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 4 خصوصیات ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک کہ یہ اس میں موجود رہے۔ جب اس کے سپرد کو یہ امانت کی جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے توڑ دے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو اس میں گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الجامع صحیح میں نقل کیا ہے۔ امام بخاری کے شیخ قبیصہ بن عقبہ ہیں، قبیصہ کے شیخ سفیان ہیں، اور سفیان کے شیخ عمش ہیں، اور عمش کے شیخ عبداللہ بن مرہ ہیں، جن کے شیخ مشہور تابعی مسروق ہیں۔ مسروق اس حدیث کو صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سن کر آگے بیان کر رہے ہیں۔ صحت و ضعف قابل اعتماد حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے جبکہ ناقابل اعتماد حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی مزید اصطلاحی بحث آگے کتاب کے متن میں آ رہی ہے۔ حدیث کے صحیح ہونے کو اس کی صحت اور ضعیف ہونے کو اس کا ضعف کہا جاتا ہے۔ یہاں صحت سے مراد جسمانی صحت نہیں بلکہ اس کا معنی ہے صحیح ہونا۔ موضوع اپنی طرف سے حدیث ایجاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنے کو وضع حدیث کہا جاتا ہے۔ ایسی گھڑی ہوئی حدیث موضوع حدیث کہلاتی ہے۔ یہاں موضوع سے مراد ٹاپک نہیں بلکہ اس کا معنی ہے وضع کیا گیا، یعنی کہ اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا، بنا دیا گیا۔ متصل اور منقطع روایت متصل روایت اس روایت کو کہا جاتا ہے جس کا سلسلہ سند شروع سے لے کر آخر تک ملا ہوا ہو اور اس میں کوئی سند کی کوئی کڑی بھی غائب نہ ہو۔ منقطع ایسی روایت کو کہتے ہیں جس کی سند ایک یا ایک سے زائد مقام سے ٹوٹی ہوئی ہو، یعنی سند کی کوئی کڑی غائب ہو، نیریٹرز کی چین میں کہیں پر کنیکشن نہ ہو۔ ضبط کا معنی ہے حدیث کو محفوظ رکھنا۔ حدیث کو یادداشت کے سہارے محفوظ بھی رکھا جا سکتا ہے اور لکھ کر بھی۔ قدیم عرب غیر معمولی حافظے کے مالک ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ سینکڑوں اشعار پر مشتمل قصیدوں کو ایک بار سن کر ہی ترتیب سے یاد کر لیا کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی یہ صلاحیت قرآن اور حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے افراد نے ذاتی ڈائریوں کی صورت میں بھی حدیث کو محفوظ کر رکھا تھا۔ تابعین اور تبع تابعین تابعین صحابہ کرام سے اگلی نسل کا نام ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے دین کی تربیت حاصل کی۔ تابعین کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کے بعد سے لے کر 150 سے لے کر 160 ہجری کے لگ بھگ تک چلا ہے۔ تابعین کے بعد اگلی نسل کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ ان کا دور آخری صحابی کی وفات 100 ہجری کے بعد سے لے کر کم و بیش 250 ہجری تک کا ہے۔ شرح حدیث کی تشریح پر مبنی کتاب کو شرح کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ حدیث کے علاوہ دیگر علوم جیسے فقہ وغیرہ کی کسی کتاب کی تشریح پر مبنی کتاب کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تشریح پر مبنی کتاب کے لیے ایک مخصوص نام تفسیر مقرر کیا گیا ہے۔ تخریج علوم حدیث کی اصطلاح کے مطابق حدیث کے ذخیرے میں سے کسی مخصوص حدیث کو تلاش کر کے اسے کتاب میں درج کرنے کے عمل کو تخریج کہا جاتا ہے۔
علوم حدیث میں شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوا کرتے ہیں۔ ان دونوں کی تصنیف کردہ کتابوں کو کتاب حدیث میں اہم ترین مقام حاصل ہے۔ چونکہ ان دونوں کی کتابوں کے نام میں لفظ الصحیح ہے، اس وجہ سے انہیں صحیحین کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو شیخین نے صحیحین میں درج کیا، یعنی کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتاب جامع بخاری اور جامع مسلم میں درج کیا۔ صحیح احادیث پر مشتمل کتب، یہ وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین نے اس بات کا اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنی کتب میں صرف اور صرف صحیح احادیث درج کریں۔ ان میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم شامل ہیں۔ بعد کے محدثین نے ان کتابوں کی احادیث کا دوبارہ جائزہ لے کر یہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ان کتابوں کے مصنفین اپنی شرط کو پورا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق صرف بخاری و مسلم ایسی کتب ہیں جن کی احادیث کم از کم سند کے اعتبار سے صحت کے اعلیٰ ترین معیار پر پوری اترتی ہیں۔ باقی مصنفین نے اگرچہ کوشش تو بہت کی ہے، مگر ان کی کتب میں بعض ضعیف احادیث بھی درج ہو گئی ہیں۔ اگرچہ بخاری اور مسلم کی صرف چند روایات پر متن اور درایت کے اعتبار سے تنقید کی گئی ہے، مگر ان کی اسناد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ احکام کی احادیث پر مشتمل کتب، یہ وہ کتب ہیں جن میں مصنفین نے یہ کوشش کی ہے کہ صرف دین کے احکام سے متعلق احادیث اکٹھی کی جائیں۔ ان کتب کو فقہ کی کتب کے ابواب پر احادیث کو مرتب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان میں کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب البیوع یعنی کہ تجارت، کتاب الامارہ وغیرہ کے تحت احادیث لائی جاتی ہیں۔ ان میں قدیم کتب کو موطا کہا جاتا ہے، جیسے اس کی مثالیں امام مالک اور امام محمد بن حسین شیبانی کی موطا ہیں۔ بعد کے ادوار میں ان کتاب کو سنن کا نام دے دیا گیا۔ موطا امام مالک کے احادیث بھی بعد کی چھانبین کے بعد سند کے اعتبار سے صحیح کے درجے پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موطا امام مالک کو صحیح بخاری اور مسلم کی ہم پلہ کتاب سمجھا جاتا ہے۔ سنن کی مثالوں میں سنن ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی ہیں۔ یہ چاروں کتب مشہور و معروف ہیں اور دینی مدارس کے نصاب میں داخل ہیں۔ انہیں سنن اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان کتب میں صحیح کے ساتھ ساتھ ضعیف احادیث بھی پائی جاتی ہیں۔ سنن کی دیگر کتابوں میں بہقی، دارقطنی اور دارمی کی سنن شامل ہیں۔ ان میں سے بعض مصنفین جیسے امام نسائی اور امام بہقی نے سنن کی تین مختلف سائز کی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں کبریٰ، وسطیٰ اور صغریٰ شامل ہیں۔ مثال کے طور پر سنن نسائی الکبریٰ میں مصنف نے بہت زیادہ احادیث جمع کی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا اختصار کر کے وسطیٰ تیار کی اور پھر مزید اختصار کر کے صغریٰ تصنیف کی ہے۔ راوی صحابی کی ترتیب پر مشتمل کتابیں، ان کتابوں کو مسند کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور مسند احمد بن حنبل ہے۔ ان کتابوں کے مصنفین نے ہر صحابی سے روایت کردہ احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اس طریقے سے ان کی کتابوں کے ابواب صحابہ کے نام پر ہیں۔ اساتذہ کی ترتیب پر مشتمل کتابیں، بعض مصنفین نے احادیث کی کتب کو اپنے اساتذہ کے ناموں پر مشتمل ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے جس استاد سے احادیث حاصل کی انہی کے نام سے باب قائم کر کے اپنا مجموعہ تیار کیا۔ ان کتابوں کو معجم کہا جاتا ہے۔ ان میں طبرانی کی معجم کبیر، اوسط اور صغیر مشہور ہیں۔ ابن عساکر کی معجم بھی تاریخ میں شہرت پائی ہے۔ احادیث اور آثار پر مشتمل کتابیں، یہ ایسی کتب ہیں جن میں مصنفین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول اور فعل اور واقعات اور عدالتی فیصلوں کو بھی اکٹھا کر دیا ہے۔ ان کتابوں میں مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور بہقی کی معرفۃ السنن والآثار شامل ہیں۔ جامع ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں مصنف نے ہر ممکن موضوع سے متعلق احادیث اکٹھی کی ہوں۔ بخاری مسلم کی الجامع صحیح جامع کتب کی بہترین مثال ہیں۔ ان کے علاوہ جامع ترمذی بھی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ ستہ کا مطلب ہے 6، یعنی کہ 6 حدیث کی 6 صحیح کتابیں جن میں صحیح احادیث ہیں۔ ترمذی کی کتاب کو بعض حضرات نے جامع اور بعض نے سنن میں شمار کیا ہے۔ ابن الاثیر کی جامع اصول بھی اسی اصول پر لکھی گئی ہے۔ جلال الدین سیوطی نے جمال جوامع کے نام سے تمام دستیاب احادیث کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جو بڑی حد تک کامیاب رہی ہے۔
اجزاء، بعض حضرات نے کسی خاص مضمون پر حدیث اکٹھی کی ہیں، ایسے مجموعوں کو جز کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی الادب المفرد اس کی مثال ہے، جو خاص طور پہ آداب معاشرت سے متعلق ہے۔ سیرت، سیرت کی کتابوں کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات بایوگرافی لکھنا ہے۔ ان میں قدیم ترین کتب سیرت ابن اسحاق ہے، اس کے بعد سیرت ابن ہشام کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد کثیر تعداد میں سیرت پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جن میں ابن جوزی کی جلال المفہوم، ابن کثیر کی سیرت النبویہ، ابن حزم کی جوامع سیرہ نے زیادہ شہرت پائی۔ تاریخ، مشہور محدثین کا تعارف۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، آپ فقہ کے مشہور امام ہیں۔ آپ کا اصل میدان قرآن اور حدیث کی بنیاد پر عملی زندگی کا لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ کوفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ صحابی رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے باعث آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد حماد سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے شاگردوں میں ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی کو شہرت حاصل ہوئی۔ آپ کا فقہی مسلک پورے عالم اسلام میں پھیلا ہوا ہے۔ مالک بن انس مدینہ کے مشہور امام ہیں، حدیث و فقہ کے ماہر تھے، موطا کے مصنف ہیں، جو حدیث اور فقہ کی قدیم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ آپ کو بھی بادشاہ کے نقطہ نگار سے اختلاف کرنے کے باعث تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ عبداللہ بن مبارک حدیث و فقہ کے مشہور امام ہیں، اپنی اخلاقیات، تزکیہ نفس، جہاد و تعمیر شخصیت سے متعلق کئی کتب لکھی۔ سفیان بن عینیہ کوفہ کے رہنے والے تھے، مگر مکہ میں مقیم رہے۔ آپ کا شمار اہل حجاز کے بڑے علماء میں ہوتا ہے۔ امام شافعی کا آپ کا تقابل امام مالک سے کیا کرتے تھے؟ محمد بن ادریس شافعی حدیث و فقہ کے مشہور امام ہیں، آپ کا تعلق فلسطین سے تھا، مکہ میں بچپن گزارا۔ مالک بن انس اور سفیان بن عینیہ کے شاگرد ہوئے، بغداد اور یمن میں وقت گزارا، آخر عمر میں سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر مصر میں مقیم ہوئے اور قاہرہ میں وفات پائی۔ یحییٰ بن معین جرح و تعدیل یعنی راویوں کو قابل اعتماد قرار دینے یا نہ دینے کے فن کے امام ہیں، بغداد کے رہنے والے تھے، جرح و تعدیل کے علاوہ احادیث کے جامع بھی تھے۔ احمد بن حنبل آپ حدیث و فقہ کے مشہور امام ہیں، آپ کا تعلق عراق کے دارالحکومت بغداد سے تھا، امام شافعی کے شاگرد ہوئے۔ اپنی جرت کے باعث بادشاہ متوکل نے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنوایا۔ آپ کے شاگردوں میں بخاری مسلم شامل تھے۔ محمد بن اسماعیل بخاری آپ فن حدیث کے مشہور ترین امام ہیں اور اپنی کتاب صحیح بخاری کے لیے مشہور ہیں۔ ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے، بہت سے شہروں میں احادیث اکٹھی کی۔ صحیح کے علاوہ آپ نے فن رجال، تاریخ اور اخلاقیات سے متعلق کتابیں تصنیف کی۔ معاصر علماء کے تعصب کے باعث آپ کو بخارا سے نکلنا پڑا، سمرقند میں آپ کی وفات ہوئی۔ مسلم بن حجاج آپ کا تعلق ازبکستان کے شہر نیشاپور سے تھا، اپنے زمانے کے مشہور ترین محدثین سے احادیث حاصل کی، جن میں احمد بن حنبل اور بخاری جیسے محدثین شامل تھے۔ آپ صحیح مسلم کے مصنف ہیں، جو صحیح بخاری کے بعد حدیث کا اعلیٰ ترین مجموعہ ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی آپ حدیث کی مشہور کتاب جامع ترمذی کے مصنف ہیں، ازبکستان کے شہر ترمذ سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ابی حاتم رازی جرح و تعدیل کے مشہور امام ہیں، ایران کے شہر رے سے تعلق رکھتے تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ احمد بن حسین البہقی حدیث کے ائمہ میں سے تھے، آپ کا سب سے بڑا کارنامہ سنن الکبریٰ ہے، جو احکام سے متعلق احادیث کے سب سے بڑے مجموعوں میں سے ایک ہے۔ آپ کا تعلق ازبکستان کے شہر علاقے نیشاپور سے تھا، اس کے بعد بغداد، کوفہ اور مکہ میں بھی رہے۔ خطیب بغدادی آپ علوم حدیث کو مرتب کرنے والوں میں نہایتی اہمیت کے حامل ہیں، آپ کا تعلق کوفہ کے قریب ایک گاؤں سے تھا۔ عالم اسلام کے مختلف شہروں میں علم کی تلاش میں نکلے، آخر میں بغداد میں رہائش اختیار کی۔ علوم حدیث میں آپ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ ابن عبد البر آپ کا تعلق اسپین میں قرطبہ سے تھا، اسماء رجال حدیث و فقہ کے امام تھے، موطا مالک کی بہت سی شرح کے مصنف ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سوانح حیات پر لکھی گئی الاستیاب کے مصنف بھی آپ ہی ہیں۔ عبد الغنی مقدسی آپ کا تعلق دمشق سے ہے، بعد میں مصر کے شہر اسکندریہ اور ایران کے شہر اصفہان میں مقیم رہے۔
حدیث کی 6 مشہور کتابوں کے رجال پر آپ نے تحقیق کر کے ایک ضخیم کتاب الکمال تصنیف کی۔ ابن الاثیر عراق کے شہر موصل میں مقیم رہے۔ علوم حدیث میں انہوں نے غیر معمولی اضافے کیے ہیں، جن میں اسماء رجال پر غیر معمولی کام شامل ہے۔ آپ کو شہرت صحابہ کرام کی زندگیوں پر لکھی گئی کتاب اسد الغابہ سے حاصل ہوئی۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ مصر کے شہر اسیوط میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حدیث کی دستیاب کتابوں کو اکٹھا کر کے جامع الکبیر تیار کی۔ علوم القرآن اور علوم حدیث کو منظم صورت میں پیش کیا۔ بعد کے دور کے علماء میں آپ کا مقام غیر معمولی ہے۔ تاریخی معلومات کے حصول کے ذرائع۔ خبر کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اس کی دو اقسام ہیں۔ وہ خبر جو بے شمار ذرائع یعنی طرق سے ہم تک پہنچے وہ متواتر کہلاتی ہے۔ وہ خبر جو محدود واسطوں سے ہم تک پہنچی ہو خبر واحد کہلاتی ہے۔ اس کی جمع اخبار احاد ہے۔ یہ محدود واسطے یا ایک سے زائد ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ایک سے زائد بھی ہوں تب بھی یہ فن حدیث کی اصطلاح میں خبر واحد ہی کہلاتی ہے۔ حدیث کی ایک سند کو طریق کہتے ہیں اور اس کی جمع طرق ہے۔ تاریخ میں کسی بھی قسم کی معلومات خواہ وہ مذہبی ہوں یا نہ ہوں کو دوسرے لوگوں اور اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے بنیادی طور پر دو طریقے استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقے کو تواتر اور دوسرے کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ تواتر سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے مطابق کسی خبر کو ہر دور میں اتنے زیادہ افراد بیان کرتے ہوں کہ اس کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اس کے برعکس خبر واحد وہ طریقہ ہے جس کے مطابق کسی خبر کو ایک، دو یا چند افراد بیان کرتے ہوں اور ان کے بیان میں غلطی یا شک و شبہ کی گنجائش باقی رہ جائے۔ تواتر کی مثال یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو گیا۔ واقعہ رونما ہوتے ہی اس کی دنیا بھر کے ٹی وی چینلز، اخبارات اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں پھیل گئی۔ اس واقعے کو موقع پر جا کر ہزاروں افراد نے دیکھا اور بیان کیا۔ اس معاملے میں دنیا بھر میں کسی کو اختلاف نہیں کہ واقعہ رونما ہوا تھا، کیونکہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب سے 15-20 برس تک کے بعد اس واقعے کو دنیا بھر کے اربوں افراد اپنی آنے والی نسلوں کو سنائیں گے۔ اس واقعے کے بارے میں مضامین لکھے جاتے رہیں گے، ویڈیو فلمیں دیکھی جاتی رہیں گی اور اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ہمارے بعد والی نسل کے افراد انہی طریقوں سے ان معلومات کو اپنی سے اگلی نسل میں منتقل کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب سے کئی صدیاں بعد بھی اس بات میں کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہوگا کہ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر جہازوں کے ٹکراؤ سے تباہ ہو گئے تھے۔ یہ پورا پروسیس تواتر کا عمل کہلاتا ہے۔ اس ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات حتمی اور قطعی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ 1350 سال پہلے سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوا تھا۔ 1450 سال قبل عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس وقت کی مہذب دنیا کا بڑا حصہ فتح کر لیا تھا۔ 2000 سال پہلے فلسطین میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے دین حق کا علم بلند کیا تھا۔ 4000 سال قبل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والا فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ 4500 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی خدائی کو چیلنج کیا تھا۔ یہ وہ معلومات ہیں جن کا کوئی ذی عقل اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ان حقائق کا انکار کرتا ہو تو وہ سورج کے روشن ہونے، دن اور رات کی تبدیل ہونے اور زمین کے گول ہونے کا بھی انکار کر سکتا ہے۔ تاریخ میں بہت سی معلومات ہمیں خبر واحد کی صورت میں بھی ملتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کا منظر کسی عینی شاہد نے دیکھا، اس نے اپنے ذہن میں موجود تفصیلات کو کسی دوسرے تک منتقل کر دیا، دوسرے شخص نے ان معلومات کو تیسرے نے چوتھے تک اور چوتھے نے پانچویں شخص تک منتقل کر دیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان معلومات میں اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں کہ اس نے جہاز کے ٹکرانے سے پہلے کسی شخص کو مشکوک انداز میں اس عمارت سے نکل کر بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، سب سے پہلے 79ویں منزل تباہ ہوئی تھی، 50ویں منزل پر موجود فلاں شخص کس طرح زندہ بچا، وغیرہ وغیرہ۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا تباہ ہونا تواتر سے ثابت ہے، لیکن اس کی جزوی تفصیلات خبر واحد سے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی واقعے کے بارے میں مختلف اخبارات کی خبروں میں جزوی سا فرق پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ایک دو انسانوں کے مشاہدے اور یاد رکھنے پر ہوتی ہے۔ یہ چیز مشاہدے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک شخص دوسرے کے سامنے واقعے کو بالکل درست بیان کر دیتا ہے، لیکن دوسرا تیسرے کے سامنے بیان کرتے وقت
اپنے کسی مفاد کے تحت یا پھر کسی محض غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے اس میں کچھ کمی بیشی بھی کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں تواتر سے حاصل ہونے والی معلومات 100% قطعی اور یقینی ہوتی ہیں اور ان میں کسی قسم کے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس خبر واحد سے حاصل ہونے والی معلومات 100% یقین کے درجے پر نہیں پہنچتی، بلکہ ان میں کسی نہ کسی حد تک شک و شبہ پایا جاتا ہے۔ اس شک و شبہ کو تحقیق کے طریقوں سے کم از کم سطح پہ لایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اصول حدیث کا فن ایجاد کیا تاکہ خبر واحد سے حاصل کردہ معلومات کو پرکھا جا سکے۔ متواتر کی تعریف۔ اصطلاحی مفہوم میں متواتر وہ حدیث ہوگی جس کے بیان کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متواتر وہ حدیث ہوگی جس کی روایت ہر نسل کے افراد اتنی کثیر تعداد میں کر رہے ہوں کہ یہ بات عقلاً ناممکن ہو کہ انہوں نے کسی غلط یا جھوٹی بات پر اتفاق کر لیا ہوگا۔ متواتر کی شرائط۔ اس تعریف سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ کوئی خبر اس وقت تک متواتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں یہ 4 شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ اسے روایت کرنے والے کثیر تعداد میں ہوں۔ اس بات میں اختلاف رائے ہے کہ کم از کم کتنے افراد کو کثیر تعداد کہا جائے۔ اہل علم نے کم از کم 10 افراد ہونے کو ترجیح دی ہے، اور اب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نسل اور ہر زمانے میں راویوں کی تعداد کثیر ہو، اور ان افراد کا جھوٹی بات پر اکٹھا ہو جانا عقلاً ناممکن ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب یہ راوی مختلف شہر، جنس، مذہب وغیرہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے بغیر ہو سکتا ہے کہ راوی کثیر ہوں لیکن جب خبر متواتر نہ ہو، اور یا پھر راوی کم ہو لیکن خبر متواتر ہو جائے۔ اس خبر کو ایک حسی مشاہدے کے طور پر بیان کریں، یعنی یہ کہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ سنا، ہم نے اسے چھوا۔ اگر وہ محض اپنی عقل سے قیاس آرائی کر رہے ہوں گے جیسا کہ لوگوں نے اس دنیا کے آغاز سے متعلق کی ہیں، تو یہ خبر متواتر نہ ہوگی۔ خبر متواتر کی 2 اقسام ہیں، لفظی اور معنوی۔ متواتر لفظی وہ خبر ہوتی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں ہی تواتر سے منتقل کیے گئے ہیں۔ اس کی مثال یہ حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات منسوب کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسے 70 سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے۔ متواتر معنوی وہ خبر ہوتی ہے جس کے الفاظ تواتر سے نہ منتقل کیے گئے ہوں لیکن معنی تواتر سے منتقل کیا گیا۔ اس کی مثال دعا میں ہاتھ اٹھانا۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سے زائد احادیث روایت کی گئی ہیں۔ ان سب میں یہ ہے کہ آپ نے دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے، لیکن یہ بات مختلف الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ کسی ایک جملے کو لفظاً تواتر حاصل نہیں، لیکن مختلف طرق سندوں کے سلسلوں کو اکٹھا کرنے سے معنوی تواتر حاصل ہو جاتا ہے۔ متواتر کا وجود۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ متواتر احادیث پائی جاتی ہیں، جیسا کہ حوض موضوع پر مسح کرنا، نماز میں ہاتھ اٹھانے، حدیث کو آگے پہنچانے والی احادیث اور ان کے علاوہ دیگر۔ لیکن اگر ہم اخبار آحاد کی تعداد کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں متواتر احادیث کی تعداد بہت کم ہے۔ اہل علم نے متواتر احادیث کو جمع کرنے کی کوششیں کی ہیں، اس ضمن میں مستقل تصانیف کی ہیں تاکہ ایک طالب علم کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا آسان ہو۔ ان میں یہ تصانیف شامل ہیں: جلال الدین سیوطی کی تصنیف، یہ کتاب ابواب میں تقسیم شدہ ہے۔ خبر واحد۔ لغوی اعتبار سے واحد کا مطلب ہے ایک۔ خبر واحد وہ خبر ہے جو ایک شخص نے روایت کی ہو۔ اصطلاحی مفہوم میں خبر واحد وہ خبر ہے جس میں تواتر کی شرط جمع نہ ہو، خواہ اس کے روایت کرنے والے ایک سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ خبر واحد سے غیر یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم پر بحث و استدلال کی گنجائش ہوتی ہے۔ خبر واحد کے طرق یعنی کہ اسناد کی تعداد کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں: مشہور، عزیز، غریب۔ خبر مشہور لغوی اعتبار سے مشہور شہرت کا اسم مفعول ہے۔ اس کا مطلب ہے جو چیز ظاہر و مشہور ہو جائے، اس کو ظاہر ہونے کے باعث مشہور کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں خبر مشہور ایسی خبر کو کہتے ہیں جسے ہر دور میں کم از کم 3 افراد نے روایت کیا ہو، اگرچہ یہ حد تواتر تک نہ پہنچی ہو۔ خبر مشہور کی مثال یہ حدیث مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو ویسے ہی لوگوں کے سینوں سے غائب نہیں کر دیتا، بلکہ وہ اہل علم کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے یہاں تک کہ کوئی صحیح عالم باقی نہیں رہ جاتا۔ لوگ اپنے جاہل سرداروں کے پاس جا کر سوال پوچھتے ہیں اور وہ بغیر علم کے انہیں فتوے دے کر انہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔
خبر مستفیض اور خبر مشہور لغوی اعتبار سے مستفیض استفاض سے نکلا ہے جو خود فاض سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز جیسے پانی کا پھیلنا۔ اصطلاحی مفہوم میں اس کے تین معنی ہیں۔ یہ مشہور کا مترادف ہے۔ یہ مشہور کی نسبت زیادہ مخصوص اور متعین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مستفیض کی شرط یہ ہے کہ اس کی اسناد برابر ہوں، جبکہ مشہور میں یہ شرط نہیں۔ یہ مشہور کی نسبت زیادہ عام ہے۔ یہ دوسری رائے کے مخالف نقطہ نظر ہے۔ غیر اصطلاحی معنی میں خبر مشہور غیر اصطلاحی معنی میں مشہور ایسی خبر کو کہتے ہیں جو کہ لوگوں کے زبان پر عام ہو جائے، اگرچہ وہ قابل اعتبار نہ بھی ہو۔ اس میں وہ خبریں بھی شامل ہیں جن کی ایک یا ایک سے زائد سند بھی نہ ہو اور نہ ہی اس کی سند اپنی اصل میں پائی جائے۔ غیر اصطلاحی خبر مشہور کی اقسام۔ حدیث کے ماہرین میں مشہور خبر، اس کی مثال سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ رکوع کے بعد رعل اور ذکوان کے بارے میں دعائے ضرر فرمائی۔ حدیث کے ماہرین عام علماء اور عوام میں مشہور خبر، اس کی مثال یہ حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور فقہ کے ماہرین میں مشہور خبر، اس کی مثال یہ حدیث ہے کہ حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ اصول فقہ کے ماہرین میں مشہور خبر، اس کی مثال وہ حدیث ہے کہ میری امت سے غلط اور بھول چک کی صورت میں کیے گئے ناپسندیدہ کام پر مواخذہ نہ ہوگا۔ اس نے ابن حبان اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ نحو کے ماہرین میں مشہور خبر، جیسے صہیب کتنا اچھا بندہ ہے، اگر وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہوتا تو اس کی نافرمانی کرتا، یہ ایک بے اصل حدیث ہے۔ عام لوگوں میں مشہور خبر، جیسے جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اسے ترمذی نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ خبر مشہور کا حکم، خبر مشہور خواہ وہ اصطلاحی معنی میں ہو یا نہ ہو، صحیح یا غیر صحیح ہو سکتی ہے۔ اس میں صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع احادیث سب کی سب پائی جائیں گی۔ اگر اصطلاحی معنی میں مشہور حدیث صحیح ہو تو پھر اس کی شہرت کی خصوصیت کی بنیاد پر اسے عزیز اور غریب قسم کی احادیث پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ حدیث کی اقسام سے متعلق ایک چارٹ ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالی ایسا ایسا پڑھیں، جیسے ابھی ہم یہاں پہ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے تقسیم کو دیکھ رہے ہیں، پھر ہم قابل اعتماد ہونے کے لحاظ سے تقسیم میں جو اس میں اصطلاحات ہیں ان کو دیکھیں گے، عمل کرنے کے اعتبار سے نسبت سے تقسیم اور دیگر اقسام۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ایک کے بعد ایک دیکھیں گے۔